5واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ باموالکم محصنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، جو پچھلی آیت جہاں پر چوتھا پارہ مکمل ہوا تھا وہاں بات محرمات کی جا رہی ہے، اسی کی آگے کنٹینیویشن ہے۔ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسروں کے نکاح میں ہوں، یعنی شادی شدہ عورت، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یعنی لونڈیاں، غلام۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اس کے ماں سوا چند عورتیں ہیں، انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا، یعنی کہ حق مہر کے ذریعے سے۔ شرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ۔ شرط یہ ہے کہ سارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ علیم حکیم، اللہ علیم اور دانا ہے۔ یہاں پر بات کی جا رہی ہے نکاح کی، نکاح کے ایک مرد کی عورت کے ساتھ جائز طور پر ایک رشتہ، شرعی رشتہ قائم کرنا چاہیے، نہ کہ غلط طریقے سے تعلقات قائم کیے جائیں۔ تو نکاح کی اہمیت ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ نکاح نصف دین کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اپنے باقی آدھے دین کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو نکاح کا ہونا کہ انسان کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، لیکن کیا کہا ہے؟ آزاد شہوت رانی نہ ہو، صرف چھپی دوستیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورت سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے نکاح کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، یہاں جو شہوت رانی کی بات ہوئی ہے نا، کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کے ساتھ خلوت میں ایسی ملاقات نہ کرے۔ یاد رکھیں ہم یہ کہتے ہیں ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے، سامنے والے کے کچھ نہیں ہے، اب دونوں کے کچھ نہیں ہے، لیکن بیچ میں موجود شیطان کو کبھی بھی مت بھولا کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہمیں مزید الرٹ کر دیتی ہے کہ جہاں پہ ہی کوئی مرد یا عورت اکیلے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر یہاں جو بات کی گئی اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تو ہمیں لوگوں کے باطن کا کھوج نہیں لگانا چاہیے کہ اسی کا ایمان کتنا ہے اور کتنا ہے، ہمیں بس معاملات کو ظاہر پر ہی کرنا چاہیے۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ۔ لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، معروف طریقے سے ان کو مہر ادا کرو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اس کے بعد کسی بدچلنی کا مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کی شادی نہ کرنے سے بندے تقوی کی ٹوٹ جانے کا خدشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں زنا کی حرمت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ غلط تعلقات کا قائم کرنا، چوری چھپے کسی کے ساتھ دوستیاں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عرب کی ہلاکت، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں وہ زنا ہے اور محض مخفی شہوت ہے۔ زانیہ عورت کی یاد رکھیے دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کوئی دعا کرنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کو دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔
سوائے زانی عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہو۔ لونڈیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو اکثر لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں لونڈی کا کیا کانسیپٹ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے ہی آ کر اس چیز کو ختم کیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک دم سے اس چیز کو ختم نہیں کیا گیا، اگر ایسا ہوتا تو بہت ساری فتنے اور فساد ہو جانے کا خدشہ تھا، تو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا، اور اس کے لیے کچھ ایسی طریقے اختیار کر لیے گئے تاکہ وہ چیز آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو گئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز طرح کوئی لونڈی غلام کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اس وقت جو یہ چیز کی گئی تھی کہ اس کے پیچھے کچھ بنیادی وجوہات تھیں، کہ اس میں یہ تھا کہ کچھ جیسے بنیادی قانون میں کیا تھا کہ جنگی قیدی جو آتے تھے نا ان کے پاس، تو ان لوگوں کو کے حقوق کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے، ان کی ٹیک کیئر کے لیے کچھ جیلوں وغیرہ میں نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا تاکہ ان کا بہتر طور پر ان کی ٹیک کیئر کیے جا سکے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب آخری وقت میں، آخری لمحوں میں اس بات کی خاص تاکید کی تھی اپنے لونڈی غلام اور نماز کی۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے، انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحہ کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ ہاں اللہ تو تم پر رحمت کی توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا ہے۔ اللہ نے جو بھی احکام ہمیں دیے ہیں نا، ان میں بظاہر پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ پابندیاں دراصل ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اور بہت ساری آسانیاں جو انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے لینا چاہتا ہے وہ دراصل اس کے لیے مشکلات ہیں جس میں وہ پھنس سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ باطل طریقے کیا ہو سکتے ہیں کھانے کے؟ چوری کرنا، کسی کے ڈاکہ ڈالنا، غصب کر لینا، یتیم کا مال کھا لینا، اس طرح کی تمام چیزیں، یعنی مال کمانے کے غلط طریقے استعمال نہ کرو۔ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ خودکشی ہی کرنا، اور پھر دوسرا یہ کہ دوسرے کو قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے خود کو قتل کرنا۔ تو پھر کیا ہے کہ خود کو مارنا، قتل کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی انسان کو قتل کرنا کتنی بڑی گناہ کی بات ہے، ایک مومن کی، ایک انسان کی حرمت کے خلاف ہے۔ دوسری چیز خودکشی کی ممانعت۔ یاد رکھیں خودکشی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خودکشی کرنے والا قیامت کے دن اور جہنم میں جب وہ پہنچے گا تو وہ جلسنے کے ساتھ ساتھ اس آلے سے یا اس طریقے سے جو وہ اپنے آپ کو مارا تھا اس کے ساتھ بار بار مارنے کی کوشش کرے گا، جس سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو اس نے ختم کیا تھا۔ تو زندگی کی قدر کریں، یہ وقت کمانے کا ہے، اس میں مشکلات آتی ہیں کہ جو دیا کہ آزمائشیں آئیں گی، تو پھر اس میں مایوس نہیں ہونا، اپنے آپ کو ختم نہیں کرنا۔ اور پھر عموماً انسان کب اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے؟ جب لگتا ہے کہ وہ اس کے خیال میں کہ مجھ سے اب یہ مشکل سہی نہیں جاتی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب تو چلے ہم کہتے ہیں، لیکن کیا ہے نا کہ وہ جیسے شعر ہے نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی چین نہ آیا تو پھر کہاں جائیں گے۔ تو پھر وہ بات ہے کہ مرنے کے بعد مصیبت اور بڑھ جائے گی، اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے میں نے ایسے شخص کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، جسے وہ حدیث سے ملتا ہے نا، تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنی سخت تکلیف ہوئی کہ اس نے اپنے ہی ترکش سے تیر کو نکال کر اپنے آپ کو ختم کر لیا، اس پھوڑے کو چھیل دیا کہ اس سے پھر وہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ کبھی بھی زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے تو اس بات پر ضرور سوچیے گا، اپنی ہمت کو کبھی بھی ہارنے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل ایسی نہیں ڈالی جس کو آپ سہ نہ سکیں۔
ان اللہ کان بکم رحیما، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، آیت نمبر 31 سورۃ النساء۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو گے جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے، تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساخت کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ، ابن عباس کہتے ہیں ہر وہ گناہ کبیرہ گناہ ہے جس کو اللہ نے جہنم کی وعید سنائی ہو، جس پر اس میں لعنت کی گئی ہو، یا غضب کی وعید پر وہ بات ختم ہو۔ تو اللہ کے رسول نے کچھ کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ اور سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور پھر والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ تکیہ لگائے ہوئے اٹھ بیٹھے اور خبردار فرمایا جھوٹی گواہی دینا، پھر مسلسل آپ اس پر اتنا تکرار کرتے رہے کہ یہاں تک صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل چاہا کہ آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک خیز گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا کون سے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی جان کو قتل کر دینا کہ اللہ نے اس کو اس کے لیے حرام ٹھہرایا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، لڑائی کے وقت، لڑائی کے دن میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بالی عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ان کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، تو پھر چھوٹے گناہوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے اعضاء سے صغیرہ گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، یہ تبھی اس وقت ہی ہوگا جب آپ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی بندہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور یہ کلمہ عرش تک جا پہنچے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر اختلافات رکھے ہیں نا، بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ کوالٹیز دی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعض کو محروم رکھا ہے۔ اگر کسی کو ایک چیز دی تو دوسرے کو کچھ اور دیا ہوگا۔ ہر ایک انسان کے اندر کچھ ویکنیسز ہیں، کچھ اسٹرینتھس ہیں، لیکن اب بظاہر کوئی انسان دوسرے کی اسٹرینتھس کو دیکھتا رہے اور اپنی ویکنیسز کو دیکھتا رہے تو ایسا شخص حسرتوں کے سوا کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو پھر یہ جو چیزیں اللہ نے ہر ایک کو دی ہیں، ہر ایک کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، تو اصل میں تو یہ دیکھے گا کہ یہ جو صلاحیتیں دی تھی ان کو استعمال کرتے ہوئے انسان کیا کچھ کر کے آیا۔ لیکن ہماری کہاں پر کمی ہے کہ ہم اس کو دوسروں میں دیکھتے رہتے۔ یہاں فرمایا جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو کسی کے پاس کوئی نعمت ہو تو بجائے اس کے اس کو کمپیئر کرتے رہیں، اس اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل مانگا کریں۔ اور یہ جو کمپیئر کرنا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کو دوسرے شوہروں کے ساتھ، اور اس طرح بہت ساری چیزیں، تو یاد رکھیے دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنے سے سوائے حسرتوں کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور پھر حسرت جو ہے وہ حسد میں بدل جاتی ہے، اور پھر حسد میں انسان کیا کرتا ہے، کیا اس کی چاہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو دوسرے کے پاس نعمت ہے وہ اس سے چھن جائے، اور یہاں سے پھر اس کی گناہوں کا سلسلہ آگے چلنے لگ جائے۔ اب یہاں بیسیکلی یہ جو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں تھی کہ بعض عورتوں نے کہا کاش ہم وراثت میں مردوں کے برابر ہوتی یا جہاد میں بھی شریک ہوتی، تو اس آیت نے اسے ان کو منع کر دیا گیا کہ مردوں کے ساتھ برابری کی خواہش اللہ کے حکم کو رد کرنا ہے، کیونکہ عورتوں کی اپنی کچھ اسٹرینتھس ہیں اور اس کے اپنے کچھ ایسے اللہ نے مواقع دے دیے ہیں جن سے ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ یہ ہم عورتوں میں بھی کبھی خواہش ہوتی ہے میں مردی ہوتی تو اچھا ہوتا، باہر گھومتی پھرتی رہتی، گھروں میں بیٹھنا پڑتا ہے اور اس طرح سے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کے لیے لاگو کی ہیں وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو عورت کسی صورت پہ بھی کمزور نہیں ہے، ان کو بھی کچھ اپنے درجات دیے گئے ہیں۔ مثلا ماں کی حیثیت سے اس کو باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ درجہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، جتنا کچھ بھی اس کے لیے وہ کرتی ہے اس کی تربیت کے اوپر، اتنا ہی اس کو اجر بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح سے کچھ چیزیں سوچ کر انسان کو حسرتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور آج کل تو یہ کام بڑا آسان ہو گیا، یہ جو سوشل میڈیا پر تصویریں لگاتے ہیں گھومنے پھرنے، کھانے اور ایسی چیزوں کو، یہ چیزیں بھی دوسروں کو حسرت کا سبب بنتی ہیں۔ تو ایسے وقت میں ان چیزوں کے اوپر غور و فکر، بلکہ میں تو کہتی ہوں اس کا استعمال بہت کم کر دیں، ضرورت کے تحت۔ اس کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے،
لیکن جب انسان ضرورت سے چیزوں کو استعمال حد سے زیادہ کرتا ہے تو پھر وہ اسراف کی طرف چلا جاتا ہے، اور اسراف پھر انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. تو ایسی چیزوں سے خود کو بچایا کریں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. آیت نمبر 33. اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیما ہوئے، تمہارے حلیف، تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورت پر قوام ہے. قوام قیم سے، قیم کیا ہوتا ہے؟ قیام سے کہ مینیجر ہے، جو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہے، جو کھڑا رہنے والا ہے. تو مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے اس میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس کے قوام ہونے کی وجہ کہ اس بنا کے مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں. صالح عورتوں کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. وہ مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہ میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ ان پر دست درازی کے لیے یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر لو، اور وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. جی پچھلے حصے میں آیت کے جو بات کی کہ عورتوں کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ صالح عورتیں ہیں، اطاعت شعار ہوتی ہیں. تو نیک بیوی کے لیے بارے میں کیا کیا گیا ہے کہ کسی بھی مرد کے لیے ایک بہترین متاع ہے دنیا میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا فائدے کی چیز اور اس کی بہترین متاع نیک عورت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے. کیا؟ 1 نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ اور اچھی سواری. 4 چیزیں جو بدبختی کی علامت ہیں: برا ہمسایہ، بری بیوی، تنگ گھر، بری سواری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت. تو پھر کیسی ہوگی وہ بیوی جس کو دیکھ کر اس کا شوہر ہو منہ بسورے ہوئے ہوگی، شکوے شکایتیں کرنے والی، گندے مندے حلیے میں بیٹھنے والی؟ نہیں، اسمائلنگ، ہیپی، کوئی شکوہ نہیں ہے، ہر وقت ناراض نہیں. اور پھر ایک فزیکلی جو اس کا پوسچر کہ ہر وقت تھکے تھکی سی شکلیں اور اپنے آپ کو بہت مظلوم شو کرنا. تو ہر انسان یوں سمجھے ہم دنیا میں نا اپنی ڈیوٹیز کو پورا کر رہے ہیں. ایک مرد اپنی جگہ پر اپنے کام اپنے حصے کر رہا ہے، ایک عورت اپنی جگہ پر اپنے، مطلب جیسے ہم کسی جاب کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر جاب کو پہلے وہ آپ کی کوئی نہیں دیکھتے کہ آپ کے گھر کے حالات کیا ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ ریسیپشن پہ کھڑے ہیں تو آپ کو اسمائل کرتے ہوئے ہی ملنا چاہیے. آپ کسی ڈیوٹی پر ہیں، آپ کو اس ڈیوٹی کو پورے طریقے سے کرنا چاہیے، حالات کچھ بھی ہوں. بالکل ایسے ہی اپنی ذات کو سوچیں کہ اگر بیوی ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے میری کچھ ڈیوٹیز ہیں تو دل کے اندر کچھ بھی چل رہا ہے. ایک مومن کا رویہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ظاہر میں وہ ان سب چیزوں کو سمیٹے ہوئے ہوتا ہے. تو تب ہی ہم اپنی ڈیوٹیز کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ اگر دونوں کے درمیان کچھ معاملہ خراب ہو جاتا ہے، خود نہیں سلجھا سکتے، کچھ حکم اپنے درمیان، کچھ فیصلہ کرنے والے، کچھ منصف لوگوں کو بیچ میں شامل کر لیں کہ وہ آپس میں صلح کرا دیں. یاد رکھیے صلح ہو جاتی ہے اگر آپ کی نیت درست. میاں بیوی کے جھگڑوں میں جو چیز آپس کی موافقت کی سبب بنتی ہے وہ نیت. جو گھر بسانا چاہے گا اللہ اس کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا. اگر نہیں نیت ہی نہیں اچھی اور پھر اس کے ساتھ پھر شیطان کے اکساوے بھی ہیں، پیچھے اکسانے والے بھی ہیں کہ جو گھر بسنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی نہیں رکھ سکتے ہم ہمارے اوپر تم کوئی بھاری تھوڑا ہی ہو. تو یاد رکھیے اختلافات کے سبب اس انسان میں بہت سارے ہو سکتے ہیں. مرد اور عورت 2 مختلف چیزیں ہیں، ان کے درمیان میں بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے. ان کی سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے ماحول کا، ان کے بیک گراؤنڈ کا، ان کی پسند اور ناپسند کا.
تو یہ اختلاف اللہ کا طریقہ ہے. کائنات میں بھی ہماری کل بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز میں اختلاف رکھا ہے. اگر آپ درختوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، سب مختلف طرح کے ہیں. کوئی درخت بڑے ہیں، گھاس جیسی ہے، آپ جیسے جتنا پانی ڈالتے جائیں گے وہ گھاس کتنی بڑھے گی. اگر تھوڑی سی اگ بھی آتی ہے تو بھی آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں کہ وہ خوبصورت دکھائی نہیں دیتی، کہ اس کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ وہ نیچی ہی رہے، کہ وہ درخت نہیں بنے. اسی طرح معاشرے کا ہر ایک کے مختلف رول ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو بنا کر رکھنے کا ارادہ ہو، نیت ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے. اس بات پر مکمل یقین رکھیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داری اور یتیم اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. پڑوسی، رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہیں احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند ہے، جو بہت فخر کرنے والا ہے. تو یہ حقوق کچھ بتا دیے گئے. حقوق مینس یہاں پر بھی کہا احسان کا معاملہ. شرک کے بعد اس کے بعد سارے حقوق العباد پر بات ہے. ماں باپ ہیں، قرابت دار ہیں، یتیم مسکین، اور پھر ہمسایوں کی یہاں بات ہوئی ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے ہمسائے، اور ان ہمسایوں میں بھی اگر وہ رشتہ دار ہوں تو پھر ان کا حق دوہرا ہو جاتا ہے. اسی طرح لونڈی غلام، اب آج آپ کہیں ہمارے پاس لونڈی غلام تو نہیں ہے، لیکن جو بھی امپلائیز کسی کے بھی انڈر کام کرتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کے ان کے مددگار ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو بھی اللہ کو پسند نہیں ہے جو کنجوسی کرتے ہیں، بخیل ہیں، دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا. اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی گئی نا، اس بنا پر پچھلے پیغمبروں کی تصدیق کریں گے. اس وقت سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے نہ چھپا سکیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تم نماز کے قریب نہ جاؤ. نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. اسی طرح جب شدید نیند کی کیفیت ہو تو بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم ہم اس نیند کے اس میں غلبے میں کچھ اور ہی پڑھتے رہیں. اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو. اور کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو. بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے. اللہ کی نرمی کہ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ اس نے ہماری آسانی کر دی، پانی نہیں ملا تو تیمم کر لو. تو اس کے لیے دیکھیے اللہ کا حکم. اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو آپ کی نجاستوں کو صاف کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے. اور آج کی ریسرچ بھی یہ چیز کہتے ہیں کہ مٹی کے اندر ننگے پاؤں چلنا، یا کچھ لوگ اگر دیکھیں تو وہ مٹی کے اوپر لیٹتے بھی ہیں اس سینس میں کہ مٹی کے اندر ان کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. تو پھر یہاں پر ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر ایسی کیفیت ہو کہ پانی نہ پاؤ تو پھر مٹی کا کسی ساتھ تیمم کر لو اور مٹی پانی کا ہی قائم مقام ہوگی. اور اس میں طریقہ کیا ہے یہاں بتا دیا گیا ہے، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو کہ دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر اس کو جھاڑنا ہے ہاتھوں سے اور پھر صرف چہرے پر لگانا ہے. اس کے لیے پورے جسم پر مٹی کو ملنا یا بازوؤں پر ملنا، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں کی دی گئیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، یعنی کہیں سے بھی آپ مٹی لے کر اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، آیت نمبر 44 سورۃ النساء۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ خود ضلالت کی خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے کہ اگر دین کی راہ میں نکلتے ہیں، دائی کو مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، انسان بہت اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر آپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگتے ہیں۔ پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کو بہتر ہے کہ چھوڑ ہی دیا جائے تو اچھا ہے، تو کبھی اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں یا پھر آپ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں، کچھ اور موقعوں کو تلاش کرتے ہیں۔ تو عام انسان تو یہ کر سکتا ہے کہ ایک نہیں تو دوسرا نیکی کا کام کر لے، لیکن پیغمبر کے لیے ایسی کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی بات پہنچانا ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل یہاں تسلی دی جا رہی ہے، آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے معاملے کی ذمہ داری لے لے گا اور جس طرح چاہے گا وہ آپ کی مدد بھی کرے گا۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف برائی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا و عصینا، سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی، اسما غیر مسمعن و رائنا، حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا و اطعنا و اسما و انظرنا، یعنی ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، سنا ہے سنیں اور ہماری طرف نظر کریں، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی تھی، مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں، استغفر اللہ، یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا۔ یاد رکھو اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ گھڑ لیا اور بڑے سخت گناہ کی بات ہے۔ تو مومن کے لیے سب سے زیادہ سینسیٹیو چیز کیا ہے کہ شرک کی طرف نہ جائے، کوئی ایسی چیز نہ کرے جو اس کو شرک کی طرف لے جائے، اس سے اس کو بچنا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑتے ہیں جسے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں؟ کافروں کے متعلق کہتے ہیں، یعنی مشرکین اور اہل مکہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ بہتر اور صحیح راستے پر ہیں۔ اب اہل کتاب یہود، ان لوگوں کے پاس بھی کتاب تھی اور مسلمان کے پاس بھی کتاب، ہونا تو یہی تھا کہ دونوں اہل کتاب تھے اور اس چیز کو سمجھتے، لیکن یہاں یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ تو زیادہ ان سے بہتر نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی گھوڑی تک نہ دے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی ان پر ایمان نہ لایا اور کوئی ان سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑے قدرت رکھنے والا اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت جانتا ہے۔
یاد رکھے جہنم میں جہنمی اتنے پھول جائیں گے کہ ان کی جسمانی ساخت بہت بڑی ہو جائے گی. جاتے جہنمی جہنم کی میں ان کی آنکھ جو کھال ہے نا وہ 70 بالشت چوڑی ہو جائے گی. وہ اتنے موٹے ہو جائیں گے کہ ان کا کان کی لو کندھے تک کا فاصلہ جو ہوگا 700 سال کے برابر ہو جائے گا. ایک داڑ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو پھر گناہ بہت بڑی ہلاکت ہے. اس کے لیے زندگی میں ہی توبہ کر لی جائے. سورۃ النساء والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلالا ظلیلا. جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہیں، یعنی کہ جو تمہارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں. چاہے وہ کوئی شوہر ہے کسی گھر میں، کسی آرگنائزیشن میں کوئی ذمہ دار ہے، استاد ہے، گروپ انچارج ہے، کوئی بھی ہے، تو یہاں کیا ہے، ان کی اطاعت کرو. پھر اگر وہ تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. یعنی اختلاف کی صورت میں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ. حکمرانوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے مطابق ہوگی. اگر وہ گناہ کا حکم دیں گے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی طاغوت سے کہ یہ بجائے اس کے کہ قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کرے، اپنے سرداروں کی طرف جاتے ہیں. شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، جو ان منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے؟ اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقوں میں سے کسی طرح موافقت ہو جائے. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اس سے تعرض مت کرو. انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دل میں اتر جائے. انہیں بتاؤ کہ ہم نے تو جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر ان کی اطاعت کی جائے. تو یاد رکھیے بہت سے ہمارے اوپر مصیبتیں اور مشکلیں ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اس میں جیسے رزق کی محرومی، بعض اوقات صحت کے مسائل سے انسان دوچار ہوتا ہے، تو ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ استغفار کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہاں اعلانیہ اس کا ارتکاب ہونے لگتا ہے تو اس میں طاعون اور ایسی ہی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں موجود نہ تھیں. انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اس نے خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول سے بھی اس کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں سے کوئی بھی تنگی نہ محسوس کرو، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا. وہ جو شروع میں آپ نے دعا مانگی تھی نا، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے.
ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ کر جیسے تو نے انعام یافتہ لوگوں کے لیے کیا۔ تو یہاں بتا دیا گیا وہ انعام یافتہ لوگ یعنی انبیاء، صدیقین اور شہداء اور صالحین کیسے اچھے ہیں، یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ تو یہاں بات کی گئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں جب آپ کے پاس ہوتا ہوں نا تو میرا دل بہت خوش ہو جاتا ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا، اور آپ تو ایک نبی ہیں، ایک پیغمبر، آپ کا تو ایک بہت بڑا مقام ہے، تو فوت ہونے کے بعد آپ کا تو بڑا بلند مقام ہوگا، اور مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ میں کہاں ہوں گا۔ جب اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا دن نہیں تھا جس دن آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اب ہمیں چیک کرنا ہے ہماری محبتیں کس کے لیے ہیں، اور حقیقت یہی ہے جس سے آپ کی محبت ہوتی ہے نا، اطاعت بھی آپ کی اسی کے ساتھ ہوتی ہے، ورنہ تو یہ جو ہم محبتوں کے دعوے کرتے ہیں نا بغیر اطاعت کے، یہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا، میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا تو کہتا ہے اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ جب وہ کہتا ہے نا کہ کوئی مصیبت آنے پر اللہ نے مجھے بڑا فضل کر دیا اور میں بچ گیا، تو کس قدر خوش فہمی کی بات ہے، پیچھے رہنے پر بھی اللہ کو انعام سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ انعام کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، بظاہر ان کے لیے مشکلیں بھی آئیں لیکن وہ قابل ترس نہیں ہیں بلکہ قابل فخر ہیں، کہ کاش کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ یعنی مطلب پرست لوگوں والی بات ہے نا، کہ مفاد پرستی منافقت کی علامت کے ہر وقت بس اپنے کام کرنے کو، اپنے ہی کام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، انہی کو فائدہ مند کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہے ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اس بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو گے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے؟ یعنی یہ وہ لوگ تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو اس کے بعد بہت سارے ہجرت کر آ گئے، لیکن باقی کچھ لوگ وہاں پر رہ گئے جن کو مجبوری تھی وہ نہ نکل سکے۔ تو کہا جا رہا ہے کیا تم ان لوگوں کے لیے نہیں لڑو گے؟ وہ فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً۔ آیت نمبر 77۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی جب وہ مکہ میں تھے تو اس وقت ان کو لڑنے سے روک دیا گیا تھا، حالانکہ ان کے پر بہت ظلم ہو رہے تھے۔ اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہا ہے جیسا خدا سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر۔ کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ مہلت دی جاتی۔ یعنی یہ کوئی ایسی نہیں تھی کمزوری کوئی ان کے ایمان میں تھی، کچھ طبعی کمزوریاں انسان کی ہوتی ہیں کہ وہ جنگ سے ڈرتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کیوں نہ ابھی کچھ مہلت دے دی گئی، ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے۔ یہ جو تھوڑی سی مہلت تھا نا، آپ لوگ جب مدینہ پہنچے تھے تو دوسرے سال میں ہی جنگ بدر ہوئی تھی، تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تھوڑی سے تو اور ٹائم مل جاتا۔ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا سا ہے، آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک دھاگے برابر بینا کیا جائے گا۔ رہی موت تو تم جہاں بھی ہو وہ تو بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی مضبوط عمارتوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں
کہ کسی بھی انسان کو موت نہیں کہ دنیا بہت پیاری ہے اور دنیا کی آخرت کے مقابلے میں یاد رکھیں کوئی اہمیت نہیں ہے. اپنی نیکی کا بدلہ آخرت کے لیے رکھیں. اگر دنیا میں کوئی چیز نیک کام کرنے کی وجہ سے نہیں بھی ملتی تو بھی اس پر خوش ہوئیں کہ جیسے کوئی چیز ملنے پر انسان کو خوش ہوتی ہے. تو کہا جا رہا ہے دنیا کو اگر آخرت کے مقابلے میں رکھو گے نا تو دنیا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس موت سے ڈر کر تم جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تو یاد رکھو موت تو کہیں پر بھی آ سکتی ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم بروجا مشیدہ، چاہے تم کسی مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ ہو. اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے. کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے. آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. اس پر خدا کی گواہی کافی ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے. وہ منہ پر کہتے ہیں ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے. اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. منافقین کا کریکٹر، ان کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشوروں میں شریک ہوتے اور الگ ہوتے تو پھر الگ سے وہ میٹنگز کرتے اور انہی باتوں کے خلاف اور چیزیں پھر وہاں پر وہ تجویز کرتے. اسی طرح مسلمانوں کے اندر افراتفری پیدا ہو جاتی تھی. تو یاد رکھیں مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں. یہ حکم آج بھی ہے. آپ کسی خیر کے کام میں جمع ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ باتیں کی جاتی ہیں ان کو کہیں باہر کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر بعض اوقات جب ہمارے کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے نا پھر ہم وہاں سر جوڑ لیتے ہیں. وہاں سے مجلس سے نکل کر پھر ہم کہیں اور پر اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ ان کے خلاف پھر محاذ آرائیاں کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر اس چیز کو کنڈیم کیا گیا ہے، لیکن اس میں یہ ساتھ ہی کہہ دیا گیا ہے کہ تم ان باتوں کی پرواہ نہ کرو. یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں تو اسے لے کر افواہیں پھیلاتے ہیں. حالانکہ اگر یہ اسے رسول اور اپنی جماعت کی ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں اس کے صحیح نتائج اخذ کر سکیں. تو جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو اس کو نشر کرنے سے کیا بہتر ہے کہ اس کو معاملے کو جو امیر ہیں ان تک پہنچایا جائے، نہ یہ کہ پورے اس کے اندر ایک افواہ والی کیفیت کے سب کے اندر ایک دہشت اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جائے. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ سوائے چند کے تم سب شیطانوں کے پیچھے لگ جاتے. بس اے نبی تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو. البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، انہیں موٹیویٹ کرو، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تم اللہ کی راہ میں لڑو اور تم اپنی ذات کے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو کہ کوئی اور کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ان کو موٹیویٹ ضرور کرتے رہو. یہاں ایک لیڈر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسروں کو عمل کر کے دکھاتا ہے، ایکشن سے ان کو لیڈ کرتا ہے، تو پھر دوسرے اس کے پیچھے خود سے چلنے لگ جاتے ہیں. کہا جا رہا ہے بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. تو برائی کی نیکی کی سفارش اور برائی کی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس کو خود کر لینے والا. اس لیے اچھی چیزوں میں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، لیکن برائی میں اگر کوئی کام برا کر رہا ہے تو اس کی مدد اور تعاون بالکل نہ کیا جائے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ بھی گویا اس نیکی اس گناہ میں شامل ہوگا. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دو، کم از کم، اگر نہیں تو پھر اتنا ہی. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں. وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. تو بات سلام کی ہو رہی ہے کہ دوسروں کے ساتھ احسان کے معاملہ میں یہ کہ اس کو دعا دی جائے.
اس کو سلام کیا جائے اور سلام کا جواب بھی دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، سلامت رہو۔ سلام نیکیوں کا باعث ہے۔ جب آپ السلام علیکم کہتے ہیں تو 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ تو پھر 20 ہو جاتی ہیں، وبرکاتہ کہتے ہیں تو پھر وہ 30 نیکیاں بن جاتی ہیں۔ اور یہ سلام ہی ہے جو نسخہ ہے آپ کی آپس کی محبت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ وہ بات جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو، تمہارے دل میں محبتیں پیدا ہو جائیں، تو وہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو، سلام کو بہت زیادہ کثرت سے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کا ضامن اللہ ہے، اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لیے کافی ہوگا، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے امن ہی امن ہے، کیا ہے ان کے لیے؟ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا، پس اللہ اس کا ضامن ہے۔ آیت نمبر 88 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو وہاں جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، اس طرح وہ منافق بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں، تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی ہے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں، اپنے ہاتھ نہ رکھیں، تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو۔ ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی اجازت دی ہے۔ دلیل ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کا یہ کام نہیں کسی دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے غلطی سے ہو جائے۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرائے اور مقتول کے وارثوں کا خون بہا دے، الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں۔ لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہوا تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علیم اور دانا ہے۔ تو بات یہاں ہو رہی ہے کسی جان کی قتل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ اتنی حرمت ہے ایک انسان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمام زمین آسمان والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ اور ایک قتل تو یہ ہے نا کسی مومن کا دوسرے مومن کا، ایک قتل ایک عورت بھی کرتی ہے۔ یہ جب کوئی بچہ جس کے اندر روح پڑ جاتی ہے، حرکت کرنے لگتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے ڈاکٹر کہ آپ کا بچہ اب نارمل ہے، یہ پیدا ہو گیا تو پھر آپ اس کو کیسے کریں گی، یا پھر پہلے سے ہی کتنے بچے ہیں اور پھر اب مزید کی ضرورت نہیں، تو ایسا کوئی بھی کرتا ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہوگا۔ وَمَن يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ رہا وہ شخص
پیچھے تو بات ہوئی نا غلطی سے ہو کے انجانے میں، لیکن جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو، اور جو تمہاری طرف سے سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں کچھ مسلمان باہر نکلے اور انہیں ایک چرواہا تھا جس کو انہوں نے دشمن سمجھا، جاسوس سمجھا، اور اس نے حالانکہ ان کو السلام علیکم بھی کہا تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا کہ اس کے پاس چند بکریاں تھی۔ تو فرمایا تم دنیا کا سامان چاہتے تھے، اللہ کے پاس تو بہت سارا اموال غنیمت ہے، آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اسلام کی دولت دے دی۔ لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، آیت نمبر 97 سورۃ النساء۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس پر ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہجرت تو ایک بڑی ہجرت تھی جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی تھی۔ ہجرت کا ویسے معنی کیا ہے؟ چھوڑنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ سوال پوچھا گیا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے شخص کی جو حرام کو چھوڑ دے۔ تو جو گناہوں سے بچ کر ثواب کی طرف آتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو پھر ان لوگوں کے لیے کہا گیا ہے ان کا ٹھکانہ جو نہیں کرتے، جو نہیں ہجرت نہیں کرتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ بڑے معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے گا پھر راستے میں اسے موت آ جائے گی، اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا۔ اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر نماز کو مختصر کر لو، خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو، حالت جنگ میں ہو، انہیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اصلاح لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنا اصلاح لیے رہے، کیونکہ نماز اس طاق میں ہے کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ تم پر یک بار کی ٹوٹ پڑیں۔ تو نماز کی حکم کہ سفر میں ہے یا خوف کی حالت ہے تو نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ نے نماز فرض کی تو وہ 2 رکعت تھی، یعنی ابتدائی جو حکم تھا، پھر حضر کی صورت میں اس کو مکمل کر دیا گیا، یعنی 4 کر دیا گیا، اور سفر کی نماز کو پہلے والے طریقے پر ہی قائم رکھا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اس کو
قبول کر لینا چاہیے۔ باقی یہ کہ خوف کی حالت میں نماز کے، اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، کنڈیشن کچھ بھی ہو، نماز کو ہر صورت میں پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اصلاح رکھ دینے میں بھی مذائقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو۔ یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اذکار کرو۔ جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تم سے اس چیز کی امیدوار ہے کہ جس کے وہ امیدوار نہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اے نبی، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو۔ اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو۔ اللہ کو ایسے شخص پسند نہیں ہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہیں۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکتوں کو چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو اس کام کو تنہائی میں بھی نہ کرو۔ تو وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے، اس کے بعد اللہ سے درخواست کرے کس چیز کی درگزر کیے جانے کی، تو اللہ کو درگزر کرنے والا ہی پائے گا اور وہ رحیم ہے۔ تو پھر یہاں سے کیا چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بخشش کی فکر، دعا، نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھیں اور اس کے بعد اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ تو بخشتے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا نا کہ جو مسلمان کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اس کو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، چاہے گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ مگر جو برائی کمالے تو اس کی یہ کمائی اس کے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، وہ حکیم اور دانا ہے۔ مگر جو برائی کمالے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دیا، اس نے تو برا بہتان اور سری گناہ کا بار اٹھا لیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ آیت نمبر 113 سورۃ النساء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کر کے فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے، تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور تم کو وہ کچھ بتایا جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ قرآن مجید انسان کے لیے عزت کا سبب بھی ہے اور ذلت کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور دوسروں کو اس کی وجہ سے رسوا بھی کر دیتا ہے۔ اس کی دلیل ہمیں کہاں ملتی ہے کہ عامر بن واصلہ روایت کرتے ہیں کہ نافع بن عبد الحارث مکہ اور مدینہ کے راستے میں ایک منزل غصفان میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، یعنی ان کو استقبال کرتے ہیں، اور حضرت عمر انہیں مکہ کا عامل بنا کر گئے تھے۔
حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں آپ نے اہل وادی پر کسے مقرر کیا؟ انہوں نے کہا ابن ابزا کو۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کرتا غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا کیا تم نے ایک آزاد کرتا غلام کو اپنا جانشین بنا ڈالا؟ انہوں نے کہا بے شک وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا اور فرائض کا عالم ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سوں کے اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ جو بھی شخص اس قرآن سے تعلق جوڑتا ہے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے احکامات کو اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں نافذ کرتا ہے، پھر وہ عروج اور ترقی، عزت اور وقار پاتا ہے۔ لیکن جو بھی اس کو پھر پس پشت ڈال دیتا ہے، اس سے اپنا تعلق نہیں جوڑتا، وہ اس دنیا میں بھی ناکامی اور پستی کا منہ دیکھتا ہے اور کل قیامت کے روز بھی ذلت اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس قرآن کے ساتھ بہترین تعلق قائم کرنے کی، اور جو حقوق اس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ پورے کروا لے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ آیت نمبر 114 سورۃ النساء 5th پارہ۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ اور خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ تو پہلی بات کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ وسپرنگ کرنا، کانوں میں سرگوشیاں کرنا، یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ کہ جب آپ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی سے دو لوگ آپس میں کانوں میں بات چیت کرتے ہیں، یہ ایک بھلی بات نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ جب سب لوگ ہوں تو پھر ایک کامن انٹرسٹ کے اوپر بات کی جائے تاکہ سب لوگ اس میں شامل ہوں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کہاں پر اجازت ہے، کس صورت میں کی جا سکتی ہے کہ جب صدقہ خیرات کی تلقین کرنی ہو یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے، کہ صدقہ خیرات کے کچھ ایسا کام آپ کرنا چاہتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کسی اور کو پتہ چلے، لیکن جیسے فرض کریں آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت میں آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہے، لیکن آپ کسی کی مدد بھی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس وقت میں آپ اپنے قریب کسی بیٹھے ہوئے کو بڑے آہستگی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پر کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو دینی ہے، وہ آپ پہنچا سکتے ہو۔ تو ایسی صورت میں کرنا، ایسی سرگوشی کرنا پسندیدہ ہوگی۔ اسی طرح کسی کی اصلاح کے لیے، کسی کے درمیان صلح کرانے کے لیے تو اس طرح سے آہستہ آواز میں بات کی جا سکتی ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، اس حال میں کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں چھونک دیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 300 بار قرآن پڑھا ایک حکم کو جاننے کے لیے کہ مسلمانوں کو جس چیز پر اجماع ہو اس کا کیا حکم ہے، تو ان کو اس آیت میں اتنے اس مسئلے کا جواب مل گیا تھا، یہ آیت جو ہم نے ابھی پڑھی ہے۔ تو علماء کا غور و فکر کیا ہوتا تھا؟ ہماری طرح صرف تلاوت پر اکتفا نہیں کرتے تھے کہ مطلب اگر تلاوت کرنے سے جو نیکیاں مل رہی ہیں بس میرے لیے وہ کافی ہیں، نہیں، وہ اس سے آگے، جیسے ہم نے شروع میں بات کی نا، قرآن کے تمام حقوق کو ادا کرنا، تو پھر قرآن کو صرف تلاوت کی حد تک نہیں، اس میں غور و فکر کیا کرتے اور پھر اس کو اس طرح پڑھتے کہ اس کے احکامات کا استنباط کرتے ہیں۔ استنباط کیا ہوتا ہے؟ کہ جیسے کسی چیز کی گہرائی میں جانا، نبتوں سے نکلا یہ لفظ، کہ کنویں کی تہہ سے تک جہاں پانی نکلتا ہے نا وہاں تک جانا، گویا کنویں کو کھودنا کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح اتنا پڑھنا، کسی چیز کو اتنی گہرائی سے سمجھنا کہ اس کو اس میں سے اپنے مسئلوں کا حل مل جائے۔ ہم کوئی چیز کو تھوڑی سی دیر کے لیے کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس وہ جلدی سے ہو جانی چاہیے، اور اگر جلدی سے نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء یا سلاف کے طریقے کیا ہوتے تھے، چیزوں کو گہرائی سے لیتے تھے، اور پھر اس سے بھی چیز یہ کہ جس چیز کی کمٹمنٹ ہو کر لیتے ہیں نا پھر اس کو چھوڑتے نہیں۔ تو پھر ہم سب کے لیے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے کہ تھوڑی سی چیزوں پر اٹک کر نہ رہ جائیں،
اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو غور و فکر کرنے کے لیے، اس کی گہرائی میں جانے کے لیے انسان کو صبر کے ساتھ، اس کو اس کی مشقت کے ساتھ لیتے رہنا چاہیے. جلدی سے چھوڑ دینا بہت لائٹ قسم کی، جیسے ہلکا کہتے ہیں نا کسی چیز کا ہونا، کہ ایسے لوگ کبھی کچھ دنیا میں نہیں کر سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی. تو جو کام کریں اس کو کمٹمنٹ کے ساتھ. ہمارے اسلاف میں کتنی خوبصورت مثالیں میں ملتے ہیں. سعید بن مسیب تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے. وہ کہتے ہیں 30 سال سے میں نے فجر کی نماز کی پہلی تکبیر مس نہیں کی. یعنی انہوں نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے، تو انہوں نے اس کو نبھایا. اسی طرح امام ربیعہ بن رائی امام مالک کے استاد تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اسی طرح سے 40 سال سے اپنی تکبیر اولیٰ کو فوت ہونے نہیں دیا. لیکن ہماری کمٹمنٹس میں اتنی کمزوری کے جلدی گھبرا کر ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے اندر جماؤ نہیں آتا. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. آیت نمبر 116 سورۃ النساء. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتا ہے. تو شرک ایک ایسی چیز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ اس کو بخش دے گا، لیکن اس شخص کو جو شرک کرتا ہو سوائے اس کے، یا کسی نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو، تو مشرک کے اعمال بھی پھر قبول نہیں ہوتے. جب اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کے اعمال کس کام کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا سوائے اس کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو. تو کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. 3 بار آپ نے فرمایا اس بات پر، ان کو مہلت دو کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، ان کو مہلت دو کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. اگر یہ بھی کر لیں تو ان کو بھی بخش دیا جاتا ہے. گویا آپس کے تعلقات کی خرابی آپ کو اس لیول پر لے کر جا رہی ہے. اللہ معاف کرے کہ کوئی شرک کرنے والے کو جتنی سزا دی جا رہی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں اور وہ اس باغی شیطان کو معبود بتاتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کر دیا، جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. تو شیطان نے کیا کہا تھا کہ وہ اپنا کام کرتا رہے گا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا، اور اپنی اس بات پر وہ اس قدر قائم ہے کہ دن رات اس مشن پر لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز کے لیے دے دی. اب یہ طریقہ ہے اس کا کہ وہ برائیوں کو خوبصورت بنا بنا کر لوگوں کو اپنے جال میں پھانستا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں شیطان کی حیران کن چال یہ ہے کہ وہ انسان کے نفس کو سونگھتا ہے یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ اس کے اندر 2 قوتیں میں سے کون سی قوت ہے جو اس پر غالب ہے. ایک یہ کہ وہ پیش قدمی اور بہادری کی قوت کہ میں تو یہ نیکی کا کام کروں گا اور کر کے ہی رہوں گا. لیکن دوسرا کیا ہے، جو باز رہنے والا، پیچھے رہنے والا، کمزور ہونے والا، یعنی یہ بندہ نیکی میں آگے جانے والا ہے یا پیچھے رہنے والا، اور جو پیچھے رہنے والا ہو اس کو وہ کنٹرول کر کے لیتا ہے. جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ باز نہیں آتا تو اس کے لیے پھر اگلے سٹیپس اختیار کرتا ہے. تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ وہ ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، اسے آرزوؤں میں الجھا دیتا ہے. پھر کہتے ہیں میں انہیں حکم دوں گا وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. یہ دور جاہلیت کی ایک رسم تھی، بتوں کے نام پر جانوروں کے کان کاٹے جاتے تھے. تو یہاں تو کہہ رہا ہے کہ وہ میں حکم دوں گا جانوروں کے کان پھاڑیں گے. تو اسی طرح اور بھی شیطانی کچھ ایسی چیزیں جس نے آج بھی انسانوں کے لیے کچھ رسومات، کچھ چیزیں بنا دی ہیں کہ وہ یہ کام کر کے سراسر شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ سر ہی نقصان میں پڑ گیا.
تو شیطان باطل کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ہمیں خواہشات کے ذریعے سے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے، اور پھر اس کا طریقہ یہ کہ حقیر کاموں کے ذریعے داخل ہوتا ہے، یعنی وہ چیز، وہ گناہ جیسے آپ کہتے ہیں بڑی معمولی سی بات ہے، کر لیا تو کیا ہو گیا، اور اس طرح وہ چھوٹی چھوٹی برائیوں میں ڈالتے ڈالتے انسان کو اس لیول پر لے جاتا ہے کہ پھر وہ برائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یوں کہنے برائیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور انسان اس طرح دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ سری نقصان میں پڑ گیا، اور وہ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں، یہ صرف دھوکے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، جس سے خلاصی کی کوئی صورت یہ نہ پائیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ آیت نمبر 122 سورۃ النساء۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم کر دیا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ آیت نمبر 125 سورۃ النساء۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا، یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی ہے ہی ایسی کہ اس لائق کہ ان کی پیروی کی جائے، تو ہی انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اللہ کو اپنا دوست بنا لے، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، کہو اللہ تمہیں اس کے بارے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ہی ان سے نکاح کر لیتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی پیشی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام لو، تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ یہاں بات کی جا رہی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو گئے تو پھر ان اختلافات میں اس کو کرنا کیا چاہیے۔ دیکھیے، ہر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ دو لوگ ہوں اور اختلاف رائے نہ ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہو کہ ان اختلاف میں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ان کو بڑھنے نہ دیں کہ اتنے بڑھ جائیں کہ آپس میں پھر دوریاں ہو جائیں اور پھر آپس میں ملنے کا انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہ رہے۔ تو اس کے لیے جلدی سے آپس میں صلح کر لینی چاہیے۔ اگر آپس میں صلح نہیں کر پا رہے تو پھر اس صورت میں کیا کریں، کسی کو بیچ میں ایسے منصف کو لے آئیں کہ جو حق کی بات کرنا والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں فساد ڈلوانا دین کو موڑ دینے والی چیز ہے۔
آپ نے فرمایا آپ آپس میں صلح کروانا افضل صدقہ ہے۔ تو ازدواجی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ یہاں کہا ہے کہ کہیں کچھ حقوق کی کمی پیشی کرنا پڑتی ہے نا، تو وہ کر کے آپس میں صلح کر لو۔ تو کچھ چیزوں پر کیا ہے، کمپرومائز کر لیں، صرف دوسروں سے وہ توقعات نہ رکھیں جو دوسروں میں دیکھنا چاہتے ہیں نا، اس کو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ اور پھر اگر کہیں پر ایسا نہیں ہو سکتا انسان بالکل بھی کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ ہو، تو ایکسپیکٹیشنز ہوں بھی تو پھر اس میں کیا ہوں، بڑی ریئلسٹک قسم کی ہونی چاہیے، کہ ایسی چیزیں جن کو واقعی ہی کوئی انسان سمجھنے والا ہو۔ مثلا آپ کہیں آج میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے، بہت اچھا سا تیار ہوئی، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شوہر صاحب آئے ہیں تو پھر اب ان کو میری طرف توجہ کرنی چاہیے تھی اور مجھے کچھ اپریشیٹ کرنا، کچھ تعریف کرتے، لیکن کیا ہے نا، وہ بیچارہ باہر سے آتا ہے تھکا ہوا آ رہا ہے، کچھ کاموں میں الجھا ہوا ہے، کچھ مسائل میں پڑا ہوا ہے، اس وقت میں آپ کا موڈ بن گیا، اب وہ پوچھ بھی رہے تو کچھ بات ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کچھ بات بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے تو معاملے کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ تو پھر اس میں کیا ضرورت ہے کہ دوسرے کو کی جگہ پر خود کو بھی رکھ کر دیکھا کریں۔ جو چیز آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں دوسروں سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ مجھے ملنی چاہیے، آپ کیئرنگ، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کے لیے کیئرنگ ہو، یا کوئی بھی انسان، تو پھر خود کیئر کرنی شروع کرتے ہیں۔ آپ وہ چیز جو دوسرے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کو خود کرنا شروع کریں، یوں کہہ لیں آپ ان کو سکھا دیں، تو انشاءاللہ جلد نہیں لیکن کچھ عرصے میں آپ ضرور اس چیز کی تبدیلی دیکھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ چاہتے بھی ہیں نا، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی، وہ بدل نہیں سکتی ہیں، تو پھر ان کو ایکسیپٹ کر لیں۔ مطلب ایکسیپٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز کو بالکل چھوڑ دیں، یعنی کہ آپ اس کے لیے کچھ کوشش بھی جاری رکھیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ اپنے اندر صبر اور برداشت کی صلاحیت، اس کو دن بدن چیک کیا کریں، کتنی میرے اندر برداشت کی قوت بڑھی، اور یقین کریں یہ پریکٹس آپ کے لیے اس قدر فروٹفل ہوگی کہ آپ کا گھر دنیا میں ہی جنت بن جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ شوہر کے ساتھ اس کی کمزوریوں کو ایکسیپٹ کریں۔ شوہر کیا، میں پھر کہتی ہوں، جو لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ان چیزوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں، نہ یہ کہ ہم چڑھتے رہتے ہیں اور اس چڑھتے ہوئے میں ہم خود کچھ ایسی غلط حرکتیں کر دیتے ہیں جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اور صرف تکلیف کا باعث نہیں، ہمارے تعلقات آپس میں پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف صرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ، کہ جب کسی شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو پھر اس کے لیے عدل کا رویہ اختیار کرنے کو کہا ہے۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے لگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا، یعنی کہ اب وہ اختلافات اور وہ جھگڑوں کا سلسلہ وہاں تک پہنچ گیا کہ اب کسی صورت میں نبھ نہیں سکتی، تو پھر طلاق ہو گئی ہے، اور پھر اس پر بھی طلاق میں کچھ ایسا برا نہیں اس کو سمجھنا چاہیے، اسی میں اللہ کی بہتری ہے۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے، وہ دانا اور بینا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق ہے۔ ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قطعی مشکل نہیں ہے کہ ہمیں ہٹا کے کچھ اور لوگوں کو لے آئے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے حصے کا کام کو کرنا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی، اور اللہ سمیع بصیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ آیت نمبر 135 سورۃ النساء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علمبردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔
فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے، لہٰذا اپنے خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو۔ اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ تو پھر کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ انسان کو ہر حال میں حق بات ہی کہنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور 2 دوزخ میں جانے والے ہیں۔ جنت میں جانے والا وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا، دوسرا جس نے حق کو پہچانا پھر غلط فیصلہ کیا وہ آگ میں ہے، اور جس نے جاہل ہوتے ہوئے لوگوں کے فیصلے کیے وہ بھی آگ میں ہے۔ اب آپ کوئی جج تو نہیں ہے، کسی عدالت میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن گھروں میں، بچوں میں، رشتہ داروں میں چھوٹے چھوٹے فیصلے ہمیں کرنے پڑتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ عدل کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جب آپ عدل کے اوپر پوری طرح قائم رہتے ہیں تو کبھی فتنہ اور فساد نہیں ہوتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کے طلب میں اس کے پاس جاتے ہیں؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے، جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بولا جا رہا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں نہ بیٹھ جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تم بھی انہی کی طرح ہو۔ یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے؟ اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا۔ بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا۔ اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، محض لوگوں کو دکھ دکھانے کی خاطر، اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ تو منافقوں کا طریقہ کیا ہے کہ منافقت میں سستی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، کہ ان کو نماز یا ایسے دینی شعائر پر کام کرتے ہوئے بہت مشکل لگتا ہے، اس لیے وہ بڑے کسمساتے ہوئے، اور کیوں؟ کیونکہ ان کو اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو پھر نماز میں کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کہتے ہوتے تھے ہم سوائے منافق کے کسی کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ نماز میں پیچھے رہے، مگر یہ کہ جس کا نفاق ظاہر ہو، یا وہ بیمار جو مومن ہو، اور وہ بھی کیا کرتا تھا 2 لوگوں کے سہارے وہ وہاں پر پہنچتا تھا۔ پھر کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے ہے، نماز اللہ کے ذکر کے لیے قائم کی جائے۔ ہم سب کو چیک کرنا ہے ہماری نماز میں کتنی اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ کوئی نماز بھاری نہیں، اس کے برعکس مومن اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ آیت نمبر 143۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں پا سکتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، استغفر اللہ، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ البتہ جو ان میں سے تائب ہو جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، یعنی منافقت سے نکل آئیں، ایمان پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں اور اللہ کا دامن تھام لیں،
اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا کرے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آخر اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو، ایمان کی روش پر رہو چلو، اللہ بڑا قدردان اور سب کے حال سے واقف ہے۔ تو یہاں شکر کا ایمان سے پہلے ذکر کہ کیونکہ بندہ جب نعمتوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، پھر اس ہستی کو، اس رب کو پہچان دل لیتا ہے جس نے انعام کیا، اور شکر ایمان کا سبب بن جاتا ہے، اور پھر وہ ایمان لے آتا ہے، اور نعمتوں کا شکر ایمان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شکر کا فائدہ خود شکر کرنے والے ہی کو ہوتا ہے کہ اللہ اس کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔